نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ آیت نمبر 61۔ کل کل تو ہماری کلاس نہیں ہوئی تھی بارش کی وجہ سے، تو پرسوں جب ہم نے کیا تھا تو 60 تک کہ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا تو ہم نے اسے کہا پتھر پر عصا مار، تو 12 چشمے نکلے اور سب نے اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اب کیا بتا رہے ہیں کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انہیں من و سلوہ دے دیا، سایہ کر دیا، بغیر محنت کے کھاؤ پیو، بس تم صرف مطلب تم سے مطلب کیا ہے، تم سے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے کہ تمہیں ایک تو اللہ تعالیٰ امت مسلمہ بنایا اللہ تعالیٰ نے، امت مسلمہ بنے ہو، تمہیں تورات ملی ہے، تم صرف اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن جاؤ، بندگی دکھاؤ کہ بندگی کیا ہے، اللہ کی رضا میں راضی ہونا، اللہ نے جو دے دیا بس رضا اور راضی۔ مگر ان میں وہ ایک انسان کی سرشت کہ وہ تنگ آ جاتا ہے، وہی آپ کہہ لیں کہ لیکن ان کے اندر تھا بھی کیا کہ یہ تنگ آ گئے، وہ انہیں شہر کی زندگی نہیں مل رہی تھی۔ شہر میں آپ کو پتہ ہے کہ رنگ برنگے ذائقے، رنگ برنگی چیزیں انہیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور یہاں پہ ان کو منو سلوا ایک ہی چیزیں کھا کھا کے تو تنگ آ رہے۔ تو کیا ہے جی چٹخارا زبان کا، جو آج ہم بھی دیکھیں نا ہمارے ساتھ بھی ہے، صرف ان کے ساتھ نہیں ہے ہمارے ساتھ بھی ہے۔ یہ جو زبان کا چٹخارا ہے نا، زبان کا چٹخارا آپ کہہ لیں اس کو آپ، یا آنکھ کی نافرمانیاں، آنکھ کی نافرمانی، یہ جو چیزیں دو ہیں نا انسان کی، آنکھ کی نافرمانی کہتی ہے بس یہ دیکھ لیے مجھے کچھ اور چاہیے، زبان کی چٹخارا کہتا ہے مجھے یہ نہیں مجھے کچھ اور چاہیے، اور یہی انسان کو حلال سے حرام کی طرف لے آتا ہے۔ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک جگہ رکتا نہیں ہے نا، رکنے والا معاملہ نہیں ہوتا اس کے اندر، وہ اس کو اتنے میں رہنا ہے جتنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، مگر وہ کیا کرتا ہے اس سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ اب ان کو پہلے ان کو غلامی تنگ کر رہی تھی، انہوں نے حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے رسول مانگا، انہیں اللہ تعالیٰ غلامی سے نجات دی، انہیں اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں سے نجات دی، ان کے بیٹے ذبح ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں سب کچھ کر کے احسانات کی بارش کر دی ان کے اوپر، مگر اب یہ ان احسانات سے بھی تنگ آ گئے۔ تو اس کی اس آیت میں آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ، وہاں اور جب اور جب قل کہا، تم نے، اور جب کہا تم نے، یا موسیٰ، تم نے تم یہاں سے لے کے تم نے، اور جب کہا تم نے یا موسیٰ، یا اے کے لیے اے موسیٰ، ٹھیک ہے، لا نہیں لن، ہرگز نہیں، موسیٰ ایسے ہی آئے گا، لا نہیں ہوتا ہے، لا کے ساتھ جب نون پلس ہو جائے تو لن بن جاتا ہے، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، نون تاکیدی تاکید کے ساتھ کہا جاتا ہے، ہرگز نہیں، یعنی کوئی تھوڑی بہت گنجائش بھی نہیں، ہرگز کا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ جب کہا تم نے اے موسیٰ ہرگز نہیں، نصبرا، نون سواد بان، نون ہم کے لیے، سواد 12 صبر کے لیے، ہرگز نہیں ہم صبر کریں گے بھی آ سکتا ہے، کر سکتے، ہرگز نہیں ہم صبر کر سکتے، کس چیز پہ صبر کر سکتے؟ اعلیٰ اوپر، کس چیز کے اوپر؟ تو عامل، ایک کھانے پہ، یعنی ایک ہی طرح کا کھانا ہم نہیں کھا سکتے، ایک ہی طرح کے کھانا ہم نہیں کھا سکتے، یعنی روزانہ، اور پھر طعام واحد، اور ایک ہی
کھانا بھی اور وہ بھی ایک ہی کھانا، واحد ایک ہی، یعنی ایک ہی کھانے پہ ہم نہیں رہ سکتے، ہم نہیں کھا سکتے. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اب کیا کر، فدعو، فاپس دال آئین و دعو روٹ ورڈ ہے، ٹھیک ہے. اب اس لفظ کو نا ذرا غور سے سمجھنا، آج میں وہاں بھی کروایا صبح، تو تب میں ان کو ذرا سمجھا رہی تھی. دعو روٹ ورڈ ہے، اس سے کتنے ورڈ بنتے ہیں؟ دعوت. دعوت کیا ہوتا ہے؟ بلانا. ایک ہوتا ہے پکارنا، ٹھیک ہے. پھر ایک ورڈ کیا ہوتا ہے؟ دعا کرنا. پھر دعا کرنے سے کہتے ہیں مانگنا، ٹھیک ہے. کتنے لفظ بدل کر آ جاتے ہیں، میننگ بدل کر آتے ہیں، مگر روٹ ورڈ ایک ہی رہتا ہے. فرق پڑے. سب سے پہلے روٹ ورڈ کے ساتھ دعوت، اور دعوت سے کیا بنتے ہیں؟ دعوت بلانا ہوتا ہے، دائی بلانے والا، ٹھیک ہے. یہاں والا ہو جاتا ہے، بلانے والا، پکارنے والا. اور یہاں پہ دعا کرنے والا، دائی دعا کرنے والا، مانگنے والا. تو اب یہاں سے دیکھیں، اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ادعو فعل امر ہے، کس کو؟ واحد مذکر کو. ادعو، تو پکار، تو دعا کر. بس تو دعا کر، تو پکار، دعا بھی کہہ سکتے ہیں. تو مانگ، دعا مانگنا ہوتا ہے نا، مانگ. تو دعا کر، تو پکار، تو مانگ. لنا، لا واسطے نہ ہمارے، لا واسطے نہ ہمارے، لنا واسطے ہمارے. کس کو پکار؟ رب، رب کا، رب کو، رب با رب، رب کا، رب کو، رب کا رب آئے گا، رب کو کا تیرے. اچھا، اب رب کو بھی اپنا نہیں مان رہے. حالانکہ جتنے بھی پیغمبر آتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، وہ یہی کہتے ہیں تمہارا رب ہمارا رب، وہی رب ہے جو تمہارا ہے وہی ہمارا بھی ہے. تو یہ انہوں نے لیکن کبھی نہیں کہا کہ ہمارے رب کو بولا، ٹھیک ہے. کیا؟ تو پکار اپنے رب کو، تیرے رب کو، ٹھیک ہے. وہ کیا کریں؟ یخرجو، یا وہ خراجم، خرج نکالنا، وہ نکالے. کس میں سے نکالنے؟ کس کے لیے نکالنے؟ لنا، لا واسطے نہ ہمارے، واسطے ہمارے. اچھا، خاص ہمارے لیے نکالے جی، ہمارے لیے، واسطے ہمارے. کیا نکالے؟ مما، من سے، ما جو، دو پلس سے ہوتے ہیں نا مما سے، من سے، ما جو، اس میں سے جو، اس میں سے جو. کس میں سے جو؟ تم بھی تو تا باب تفاعل ہے، نون با تا نبت روٹ ورڈ ہے، نبت. یہ الگ کر لیتے ہیں الگ تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. یہ روٹ ورڈ ہے. نبت سے کیا بنتا ہے؟ نباتات. ایک نباتات کسی کہتے ہیں جو ہم تو کہتے ہیں نا، اور مختلف نباتات کو، جڑی بوٹیاں، کوئی چیز ایسی ہوگی. زمین جو عربی میں اگانا ہوتا ہے، جو زمین اگاتی ہے اسے نباتات کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو نبت اگانا. تا باب تفاعل وہ، جو وہ نبت اگاتی ہے. تم بھی تو ہے نا، جو وہ اگاتی ہے. الارض، زمین، جو وہ اگاتی ہے زمین، ٹھیک ہے. تم بھی تو، اس کو ساتھ جوڑیں گے تو تم بھی تو ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اس میں سے جو وہ اگاتی ہے زمین. مطلب یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ جو من ہے وہ ایک جڑی بوٹی سی چھوٹی چھوٹی دانے سے، تو صبح کے ٹائم سارے ان کے ادھر یوں سمجھ، جیسے ہمارے اولے گرتے ہیں نا، اولے ٹائپ، اس ٹائپ سے دانے تو اٹھاتے تھے، چنتے تھے، کھا لیتے تھے. کوئی محنت تو کرنی نہیں پڑ رہی تھی نا، مگر جو یہ چاہ رہے تھے اس کے ساتھ فل محنت چاہیے. کیا زمین کیا اگاتی ہے؟ من سے، من سے. اب یہ سے سب کے ساتھ لگے گا، آگے جو آئیں گے ان سب کے ساتھ. من سے بقلیہ، با قاف لا، بقل روٹ ورڈ ہے اس کا، ٹھیک ہے. بقل کسے کہتے ہیں؟ کلمہ لکھو، بقل. جنہوں نے حج کیا ہوگا، جو حج پہ گئے ہوں گے، وہ وہاں پہ عربی میں دیکھتے ہیں بقالہ، بقالہ. جس کہتے ہیں بقالہ، سبزی کی دکان کو.
سبزی، ٹھیک ہے، بقالہ لکھا ہوتا ہے تو سبزی کو، تو یہ کیا ہے؟ بقلیہا، بقلیہا، یہ بقل پورا کا پورا ورڈ، ہاں ضمیر کے لیے، من سے بقل سبزی یا ترکاری، جو پک جاتی ہے تو ترکاری ہو جاتی ہے نا، جب کچی ہوتی ہے تو سبزی ہوتی ہے، پکتی ہے تو اس کو ترکاری کہتے ہیں، ترکاری لکھ لیں سبزی لکھ لیں، جو اگاتی ہے زمین سبزی میں سے، ہاں اس کی، ہاں کی ضمیر مؤنث ہے، کس کے لیے؟ زمین کے لیے، جو زمین اگاتی ہے سبزیاں وہ چاہیے اس کو، ان کو وہ مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، واں اور کیا چاہیے؟ قصایہا، واں اور قاف سا سا یہ قص، اور جب اس کو سا کو مٹائیں تو کیا ہوتا ہے؟ سا پہ جزم آ کے اکٹھا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، قصایہا، قصہ یہا، قصہ کہتے ہیں جتنی آپ کہہ لیں کہ ککڑی سے کہتے ہیں، ککڑی ہو گئی، کھیرا اور کدو ٹائپ چیزیں، جتنی جو کھائی جا سکتی ہیں، بغیر پکائی بھی کھائی جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ککڑی، کھیرا، اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ان کو کہا جاتا ہے قصایہا، ککڑی، کھیرا، کدو، اس کا، ٹھیک ہو گیا، اس میں شلجم بھی آپ کو ایسے کھایا جاتا ہے، خالی کھایا جا سکتا ہے، تو ایسی جو چیزیں جیسے چقندر ہوتا ہے وہ بھی کھایا جا سکتا ہے، لیکن قصائی ہاں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ سبزی کی کچی بھی کھائی جا سکتی ہیں، تو موسٹلی کھائی بھی، ککڑی کھیرا تو بہت کھایا جاتا ہے، اس ٹائپ کی چیزیں، ٹھیک ہے، اور ککڑی یا کھیرا اس کا، واں اور کیا؟ فوم، یا فوم، فوم سے کیا سمجھ آتا ہے؟ فوم کیا ہوتا ہے؟ ہم پنجابی لوگ کہتے ہیں تھوم، تھوم کسے کہتے ہیں؟ لہسن کو، لہسن، اور فارسی بان بھی تھوم لہسن کو کہتے ہیں، لیکن عرب لوگ جو تھوم فوم، یہ فوم ہم تھا کہتے ہیں، وہ فو کہتے ہیں، فا کے ساتھ کہتے ہیں، وہ اسے لہسن کو بھی کہتے ہیں اور گندم کو بھی کہتے ہیں، اور گھیو کہہ لیں آپ، یا ایسے ہوتا ہے گھیو، گندم، یا پھر لہسن بھی لکھ سکتے ہیں، کیونکہ لہسن پیاز انہوں نے مانگا تھا، ہاں اس کا، ہاں اس کا، کس کا؟ زمین میں، جو زمین میں سے اگتا ہے، گندم یا گیہوں یا لہسن اس کا، وفومہا، ٹھیک ہے، وعدسہا، وا اور آئن دال زین عدس، یہ عدس کیسے ہوتے ہیں؟ عدس سے کیا بنتا ہے؟ عدسہ، عدسہ کیسا ہوتا ہے؟ کس کو کہتے ہیں عدسہ؟ وہ جو ہماری آنکھ ٹائپ ہوتا ہے نا، وہ اس طرح سے ہوتا ہے، تھوڑا سا ایسے ہماری آنکھ بھی ایسی ہوتی ہے عدسے نما، اور یہ بھی ایسے ہوتی ہے، تو کبھی غور کریں دالیں بھی ساری ایسی ہوتی ہیں، ہے نا، کوئی چھوٹی ہوتی ہے، کوئی بڑی ہوتی ہے، گول چنا ہوتا ہے، آدھا کریں تو ایسے چنے کی دال ایسے بن جاتی ہے، ایسے بن جاتی ہے نا، اس طرح کوئی چنے کی دال ہے، مسور کی دال ہے، مختلف دالیں ہیں، ٹھیک ہے، ادس دالے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ادسیہا، کیا رہے؟ سین کے ساتھ ہم جوڑیں گے ہا کو، ادسیہا، تو کیا لکھیں گے؟ اور انہوں نے لکھا ہوا ہے مسور، زیادہ لکھا جاتا ہے مسور، اور مسور، مسور یا دالیں، ہاں اس کی، جو مونگ مسور کی دال ہوتی ہے نا، جو پنک سی دال ہوتی ہے، وہ والی دال، اس کو مسور، ایک ثابت مسور ہوتے ہیں گول، ایک پنک ہوتے ہیں، دال مسور یا مسور، اس کی دال مسور بھی عدس کی طرح ہی ہوتی ہے، ساری تقریباً دالیں اسی سے شکل کی ہوتی ہیں، تو یہ دالیں اس کی، عدس سے ساری دالیں مانگی ہیں، ایک مسور نہیں مانگی، ساری دالیں مانگی، موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ دال مسور بھی لکھا ہوتا ہے، مسور اس کی، لیکن ہم نے کس کو لکھنا ہے؟ دالیں اس کی، واں اور بسلیہا، با سواد لام بسل، ہاں اس کا، بسل کسے کہتے ہیں؟ بسل، پیاز، لہسن مانگا ہے، پیاز مانگا ہے، ہاں اس کا، اس زمین کے اندر سے جو نکلتا ہے نا وہ،
ان کے سب کے نام اس کے ساتھ آئے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کیا مانگ رہے ہیں؟ ککڑی مانگ رہے ہیں, گندم, پیاز, لہسن, دالیں اور ساری سبزیاں مانگ رہے ہیں جو زمین اگاتی ہے, سب ان کو چاہیے. قولا, فرمایا. کس نے فرمایا؟ ساتھ جڑیے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اتستبدلون, کیا زبر ہے, زبر. تا تم, سینتا چاہنے کے لیے, طلب کرنے کے لیے, طلب کرنا, چاہنا, چاہتے ہو. کیا تم چاہتے ہو, بعد دال لام بدل وانو جمع کے لیے. کیا تم طلب کرتے ہو, تم چاہتے ہو, بدلنا, کیا تم بدلنا چاہتے ہو. با محاورہ کیسے آئے گا؟ کیا تم چاہتے ہو بدلنا, مطلب کیا تم بدلنا چاہتے ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم بدلنا چاہتے ہو. کس کو؟ الذی, وہ جو, الذی, وہ جو, وہ کیا ہے؟ ادنا, الف زبر آ, سب سے زیادہ. دال نون مو دنو روٹ ورڈ ہے. دنو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قریب, نزدیک, قریب یا نزدیک, یا پھر نیچے کو کہتے ہیں, نیچے, کم تر. تو یہاں پہ واو الف واو یا حرف علت ہے. دنیا کا بھی یہی روٹ ورڈ ہے, دنو. دنیا کا روٹ ورڈ بھی یہی ہوتا ہے. دیکھیے دنیا اس سے بنتا ہے, واو یا میں بدل جاتا ہے دنیا. دنیا قریب ہے ہمارے, ایک دم مل جاتی ہے. نزدیک ہے ہمارے اور کمتر ہے. آخرت اور جنت دوسری ہے, دور ہے اور اعلیٰ ہے. ٹھیک ہے, تو دنیا بھی اس طرح سے کمتر کہی گئی ہے. تو دنو, دنو سے کیا ہو رہا ہے؟ واو گر کے یا میں بدل گیا, دال نون اور یا آ گیا, دن, ادنا, سب سے کمتر. یعنی جو تمہیں دیا جا رہا ہے اتنا زبردست میوہ, اتنا زبردست من و سلوہ تمہیں دیا جا رہا ہے, اور تم وہ جو سب سے کمتر اس سے بدلنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. بالذی, بازر بھی بدلے میں, بدلے میں. الذی, وہ جو. ٹھیک ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو وہ جو سب سے کمتر ہے بدلے میں اس کے جو, بدلے میں وہ جو یا اس کے جو, خیر, بہتر ہے. خیر ہے, بہتر ہے, بہترین ہے. انسان کو جو فارغ میں جو ایسی چیز مل رہی ہوتی ہے نا, اس کو اچھی نہیں لگتی. ہمیں تو مفت میں آکسیجن ملی, ہمیں اچھی نہیں لگتی. جو خرید کے استعمال کرنی پڑتی ہے وہ لگ پتے جاتے ہیں. ہمیں مفت اللہ تعالیٰ نے اتنی صحت دی, ہمیں اچھی نہیں لگتی. ہم کیسے سے ہاتھوں, اپنے ہاتھوں سے بگاڑتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے خراب کرتے ہیں. اسی طرح یہ انہیں اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں جو دی ہیں اس کو ان کی اچھی نہیں لگ رہی ہیں, تو وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ کمتر چیز چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو پھر وہی جملہ جو پیچھے آیات میں تھا, ہا با تا حبت, اس کا مطلب ہوتا ہے اترنا, واول جمع کے لیے. جیسے ہم آدم, اما حوا اور شیطان تینوں کو حکم ہوا تھا نیچے اتر جاؤ, اسی طرح انہیں بھی کہا جا رہا ہے. حبت کا مطلب ہی ہوتا ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف نیچے اترنا. ٹھیک ہے. اوپر سے نیچے کی طرف آنا, بلندی سے کمتر کی طرف آنا. تو فعل امر اہبتو, تم اتر جاؤ, تم سب اتر جاؤ. کہاں اتر جاؤ؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے صحرا میں رکھا ہے تمہارے لیے, صحرا کو جنت بنا دیا. بادلوں کا سایہ رکھا ہے تمہارے اوپر. اللہ پاک نے کہیں تم جل کے سڑ مر نہ جاؤ. تمہیں صحرا میں چشمے پانی کے بارہ نکال دیے. تمہیں یہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہوتی, زمین کچھ اگاتی نہیں ہے, تمہیں کھانے کا انتظام کر دیا, جنت بنا دی تمہارے لیے, جہاں جتنا جی چاہے کھاؤ, مگر زیادتی نہ کرنا. صرف ایک تمہیں لگائے کہ تم زیادتی نہ کرنا, فساد نہ کرنا. تو انہوں نے وہی فسادی کی, یہ نہیں چاہیے, یہ چاہیے, یہ نہیں چاہیے, وہ چاہیے. کہتے ہیں اتر جاؤ نیچے.
کس میں؟ مصر، مصر. اب مصر میں تو نہیں کہا جا رہا نا، مصر کہتے ہیں کسی شہر کو جو ترقی یافتہ ہو، جس کے اندر خوب ترقی ہو، خوب اس میں لوگ محنتیں کرتے ہوں، اور بس صرف محنتیں ہی کرتے ہوں. مصر میں بھی یہی تھا، صرف غلامی کر رہے تھے، محنتیں ہی کر رہے تھے، ہے نا. مصر جسٹ لائک امریکہ تھا اس وقت کا، ٹھیک ہے. اور اگر آج ہم دیکھیں تو امریکہ میں بھی جانے والے بہت سے لوگ صرف محنتیں کرتے ہیں، صرف محنتیں، اور صرف محنتیں کر کے آسانیاں حاصل کرتے ہیں، اور بعد میں ایک عرصے کے بعد ان کو یاد آتا ہے. بہت سے قصے ایسے ہیں کہ ہمارے تو اولاد بھی ہماری، ہماری تو جڑیں کھوکھلی ہو گئی، ہم تو یہاں پہ مہمان تھے، ہم تو جانا تھا یہاں سے، اب ہم کہاں جائیں، نہ آگے کے نہ پیچھے کے، ہے نا. تو اس طرح کے مثل شہر ہو کرتے. تم اتر جاؤ کسی شہر میں، کسی شہر میں، ٹھیک ہے. فَإِنَّ، فاپس، انا بے شک، فاپس، انا بے شک، لکم لا واسطے، کم تمہارے، واسطے تمہارے، ماں جو، سألتم، سین حمزہ لام سأل روٹ ورڈ ہے سوال، اس سے کیا بنتا ہے؟ سوال. بنتا کیسے؟ لفظ کیسے بنتا ہے؟ دیکھیں آپ، ماں جو سألا، الف کے اوپر حمزہ الف بن گیا، جزم آ گیا، جب آتا ایک جھٹکا آتا ہے. سألکم، نہیں الف کے زبر ہے، سوری سآ، جھٹکا نہیں آئے گا. سآ، لام پر جزم، سألا جو سوال کیا، تم نے، سوال کرنا مانگنا، جو مانگا تم نے، ٹھیک ہے. سألتم جو مانگا تم نے، پس بے شک واسطے تمہارے اس میں جو ہے، تم مانگا تم نے، اور تم پہ کیا مار دی گئی؟ وا اور ضربت، ضربت، ضرب کہتے ہیں، ضرب مارنا. تا پہ جزم، جب کوئی چیز ماری جا رہی ہے نا، جو بھی کوئی چیز ماری جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. ضربت، واپس زبر، ضربہ مارنا، ضربت کوئی چیز مؤنث ماری جا رہی ہے. اور مار دی گئی، مار دی گئی، مار دی گئی مطلب چپکا دی گئی، چپکا دی گئی. ضرب کا مطلب بھی ایسے مارنا ہوتا ہے کسی کی چپکا دینا، جیسے کسی کی کیک مارنا اور اس کو ساتھ ہی چپک جائے، اس طرح کہتے ہیں. مار دی گئی، چپکا دی گئی، کیا چیز؟ علیہم، علی اوپر، ہم ان کے، اوپر ان کے، ٹھیک ہے. اور مار دی گئی، چپکا دی گئی اوپر ان کے، الذلت، از زال لام، لام زلل روٹ ورڈ ہے، لام شد. اور ذلہ کیا رہے؟ جو جزم آیا تھا اس کو مؤنث، ذلت، الذلت، ٹھیک ہے. الذلت جو ماری گئی ہے وہ کیا ہے؟ ذلت ہے. اور کیا؟ وہاں اور المسکنت، مسکنت. اور یہ خالی اتنی اس بات کرنے سے نہیں مارا ماری گئی. ایک تو یہ کہ جب انہیں کہا گیا کہ جاؤ کسی شہر میں اتر جاؤ، اور پھر کہا گیا کہ چلو کنان میں جہاد کرو، جہاد سے انکار کر دیا، تو 40 سال کی تو پہلے سزا ان کو ملی. اسی جگہ میں رہو گے تم اب نہ تم پر سایہ ہوگا، نہ تمہیں من و سلوہ ملے گا، خود ہی پانی تو تمہارے پاس ہے، خود ہی اگاؤ، خود ہی جو کرنا ہے کرو، اسی جگہ میں تم نے رہنا ہے. تو یہ 40 سال وہیں پہ رہے. ایک تو یہ، پھر آگے آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو بِأَنَّهُمْ آگے کہا ہے نا، پھر یہ خالی ذلت اور مسکنت جو اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں نا، خالی ایک اس وجہ سے نہیں کہ انہوں نے یہ خالی من و سلوہ کا انکار کیا، ان کی بہت سی نافرمانیاں ملی تو پھر یہ ذلت اور مسکن ملی. اور کیا؟ مسکنہ، مسکن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین کاف نون ساکن، سکن روٹ ورڈ ہے، ساکن اس سے بنتا ہے، ساکن جو ساکن ہو جائے، ٹھہر جائے، کسی چیز کا ٹھہر جانا. جب کوئی چیز ٹھہر جاتی ہے، جیسے چلتا ہوا دریا ٹھہر جائے، ٹھیک ہے،
چلتی ہوئی صحت ٹھہر جائے، چلتا ہوا کاروبار ٹھہر جائے، کوئی بھی چیز چلتی ہوئی ٹھہر جائے تو کیا ہوتا ہے؟ محتاجی، ہے نا؟ وہ بھی مؤنث ہوتی ہے، ٹھہراؤ یا محتاجی. المسکنہ تو میم والی سکن ہو جا، ساکن کر دینے والی، مطلب بندہ حرکت ہی نہیں کر سکتا، وہ بالکل رہ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں محتاجی. کیا مار دی گئی ان کے اوپر؟ ذلت اور محتاجی. ان پر مار دی گئی ذلت اور محتاجی. اور کیا کیا؟ اب اللہ تعالیٰ کس کی طرف سے؟ وا اور باؤ، وا اور وبا، وا باؤ الف حمزہ وبا. یہ ہمارے اردو کا ورڈ ہے، ہم بھی کہتے ہیں وبا آ گئی. وبا آتی تو کیا کرتی ہے؟ وبا جب آتی سے کرونا کی وبا آئی تھی، گھیر لیتی ہے، گھیر لیتی ہے نا. جب بھی کوئی وبا آتی گھیر لیتی، اس کا مطلب ہی گھیرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے گھیرنا، کسی چیز کو گھیر لینا. وبا عربی میں وبا جو مطلب ہے نا، اس کا مطلب ہی گھیرنا ہے. تو یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ وباؤ. اس میں کیا ہے؟ حمزہ نیچے آ گئی، دیکھیں واؤ بھی ہے، با پہ مد ہے، اور واؤ حمزہ، اور دیکھیں واؤ جمع کے لیے وباؤ. اور وہ گھیر لائے، اور وہ اور گھیر لائے، گھیر لائے. کیا گھیر لائے؟ وہ گھیر لائے، وہ لے کر لوٹے. وہ لے کر لوٹے بھی لکھا آپ کو ملے گا. کیا لے کر آئے؟ کیا گھیر لائے؟ بغضب، بازیر بھی ساتھ، غین زواد با غضب، غضب ساتھ غضب. یہ غضب کون سا ہے؟ غصہ، شدت کے غصے کو غضب کہتے ہیں، جس میں کہ انتقامی غصہ. ہم نے آپ کو کہاں بتایا تھا؟ سورت فاتحہ میں آتا ہے کہ اللہ ہمیں مغضوب نہ بنائی جن پہ غضب کیا تو نے. ایسا نہ ہو ہم کوئی ایسا کام کریں ہم غضب گھیر لائیں. تو وہ شروع میں دعا اللہ تعالیٰ نے ہم سے کروا دی، اور 5 وقت نماز میں ہم سے فاتحہ پڑھا کے یہ دعا کروائی، ہم سے یہ کام نہ کرانا کہ ہم کہیں اللہ کا غضب گھیر لائیں. اللہ ہمیں مغضوب میں سے نہ بنانا. سورۃ فاتحہ میں جو دعا کی جاتی ہے، تو یہ ہمیں پہلے بتا دیا کہ مغضوب علیہم، جن پہ غضب ہوا، والضالین، اور نہ ہی گمراہ، نہ ہم گمراہ ہو نہ غضب والے کام ہو. تو غضب مغضوب قوم، اب یہاں سے پتہ چلا یہود، یہ یہود ہے جن کو مغضوب قوم کہا جا رہا ہے. تو یہ ہمیں دعا سکھائے گی، اور قرآن ہی آپ کو سارے سوالوں کا جواب دیتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ وہ گھیر لائے ساتھ غضب، ساتھ غصہ. کس کی طرف سے؟ من سے، اللہ، اللہ سے، من اللہ، اللہ سے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ سے. انہیں تو اللہ سے رحم لے کے آنا چاہیے تھا، انہیں تو اللہ سے مغفرت چاہیے تھی، مگر وہ اللہ سے غضب گھیر لائے. اللہم لا تجعل منہم، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. ذالک، ذالک یہ جو ہوا ہے، یہ جو ان پہ غضب آیا ہے ذلت اور مسکنت کا. اب انشاءاللہ قرآن میں بتاتے جائیں گے کہاں کہاں ان پہ ذلت ماری، کیوں ماری، وجہ سب آتی جائے گی آپ کے سامنے. ہر سوال کا جواب قرآن آپ کو خود دے گا. ذالک یہ بِأَنَّهُمْ، بازر بھی باوجہ، انا کے بے شک، انا کے بے شک، باوجہ کے بے شک، ہم وہ کون؟ یہود. خاص طور پہ یہ باوجہ کے بے شک، وہ اس وقت تک وہ یہود نہیں تھے، وہ بنی اسرائیل تھے، اور اس کے بعد پھر یہود بنے. ٹھیک ہے؟ اس وقت ان پر ذلت و مسکنت پڑی. ذالکہ یہ باوجہ کے بے شک وہ، انہوں نے کیا کیا ہے؟ اب ان کے جرم آنے لگے. کانو تھے وہ جمع کے لیے تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یکفرون، یا وہ کافارہ کفر، وانون جمع کے لیے وہ کفر کرتے تھے، لکھا ہوا ہے پہلے سے، انکار کرتے تھے، انکار کرتے تھے. ٹھیک ہے؟ وہ انکار کرتے تھے. کس چیز سے انکار کرتے تھے؟ بآیت اللہ، بازر بھی ساتھ آیات کا، ساتھ آیات سے، ساتھ آیات کا، ساتھ احکامات. آیات احکامات ہی ہوتی ہیں، احکامات کا.
کس سے؟ کس کی؟ اللہ کی. 7 احکامات کا اللہ کے، آپ اللہ کے لکھیں، ٹھیک ہے نا. 7 آیات کا اللہ کی، 7 احکامات کا اللہ کے. اللہ کے احکامات کا وہ انکار کرتے تھے، اللہ کے احکامات کا وہ کفر کرتے تھے. ان پر کتاب نازل ہو چکی تھی، وہ پھر بھی یہی کر رہے تھے. وہاں اور یقتلون، یا وہ قاف تا لام قتل، مارنا قتل کرنا، وہ جمع کے لیے، اور وہ قتل کر دیتے تھے، وہ مار ڈالتے تھے. قتل کرنا یا مار ڈالنا، ٹھیک ہے. کس کو مار ڈالتے تھے، قتل کر دیتے؟ النبیین، نبی واحد. یہاں پہ کیا رہا ہے؟ النبیین، نبیین، انبیاء کو. ایک آدھ کو نہیں، نبیوں کو بھی آپ لکھ سکتے ہیں، انبیاء کو بھی لکھ سکتے ہیں. کتنے؟ تقریباً 70 انبیاء تو انہوں نے ایک ہی پتھر پر قتل کیے. فلسطین کے علاقے میں ایک ہی پتھر کے پر نے 70 انبیاء کو قتل کیا. یہ کرتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ صبح کے وقت اپنے نبی کو قتل کر لیتے تھے اور شام تک آرام سے سبزیاں بیچتے تھے. ان کو کوئی فکر ہی نہیں تھا، انہیں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی جرم میں بتایا کہ پہ ایک نمبر 1 اللہ کی آیات کا انکار، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے. کیسے کرتے تھے؟ بغیر الحق کی. بغیر کو بغیر لکھیں گے ہم، الحق کی کسی حق کے، بغیر کسی حق کے. یا حق سے قتل کرنا کیا ہوتا ہے؟ قتل کے بدلے قتل ہوتا ہے. زانی کو قتل کیا جاتا تھا، مرتد کو کیا جاتا تھا. کچھ بھی نہیں، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی حق کے قتل کر دیتے تھے. کس کو؟ انبیاء کو، جن کی طرف جن کا مذاق اڑانا بھی اللہ کو پسند نہیں، ان کو قتل کر دیتے تھے. ٹھیک ہے. ذالک، یہ سب جو ہوا، یہ بازر بھی باوجہ، ماں جو، باوجہ جو، یہ سب کچھ جو ہوا، باوجہ جو عصو، عین سواد یا عصی روٹ پڑے نافرمانی. الف واو یا حرف علت ہے، یا گر کے واو الف جمع کے لیے ہو گیا. انہوں نے نافرمانی کی، باوجہ جو انہوں نے نافرمانی کی. کس کی؟ نافرمانی کی. وہاں اور کانو تھے وہ، اور کیا کرتے تھے؟ وہاں اور کانو تھے وہ، اور تھے وہ کیا کرتے تھے؟ یعتدون، یا وہ عین دال واو ادو روٹ ورڈ ہے. ادو کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو. اور دشمن کیا کرتے ہیں؟ زیادتیاں کرتے ہیں. اور یہاں پہ کیا کرتے تھے، وہ زیادتی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. حد سے بڑھنے والوں میں سے تھے، حد سے بڑھنے والے. ٹھیک ہے. حد سے بڑھنے والوں میں سے تھے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بنی اسرائیل کی کے جو گناہ تھے، بنی اسرائیل کے جو الزام کہہ لیں، جرم کہہ لیں، یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک عدالت ہے، مقدمہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں دیکھو میں نے یہ کیا، تم نے کیا کیا. اور جو تم پر ذلت اور مسکنت اب جو اس وقت آئی ہوئی ہے، جو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ انبیاء تمہارے میں سے آتے تھے ابھی، تو کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ سارے تمہارے کرتوتوں کی لسٹ ہے. اور بتایا کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آنے والی جو نئی امت مسلمہ بننی ہے نا، ہم امت مسلمہ جو بننے جا رہے ہیں، مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور تمام صحابہ اور آنے والی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے سب امت مسلمہ بننے والے، وہ یہ کام نہ کریں، وہ بچیں. کس سے؟ اس غضب سے، اس غضب سے، اس ذلت سے، اس محتاجی سے، جس کی وجہ اللہ نے بتا دی ہے کہ غضب، ذلت، محتاجی کی وجہ اللہ کی آیات کی نافرمانی، اللہ کے احکامات کی نافرمانی، انبیاء کو قتل کرنا، نافرمانی کرنا اور حد سے آگے گزرنا.
اور جب تم اسے بامحاورہ سنیں، اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ ہرگز صبر نہ کریں گے، سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر اور ہمارے لیے کچھ ایسی چیزیں نکالے جو زمین اپنی ترکاری، اپنی ککڑی، اپنی گندم، اپنی دال مسور، اپنے پیاز میں سے اگاتی ہے۔ فرمایا کیا تم وہ چیز بدلے میں مانگ رہے ہو جو کمتر ہے؟ اس سے جو بہتر ہے کسی شہر سے میں جا اترو تو یقین تمہارے لیے وہ کچھ ہوگا جو تم نے مانگا۔ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب کے ساتھ لوٹے، اور یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے، نبیوں کو حق کے بغیر قتل کر دیا کرتے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرا کرتے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری باتیں بتانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے یہود کی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری وہ ہے نا ان کے بارے میں بات کی۔ میں ساتھ لکھتی جاتی ہوں اگلی آیت نمبر 62 کے اندر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ ان الذین، انا بے شک، بے شک، الذین وہ جو، کون جو؟ وہ جو مطلب وہ لوگ، جو لوگ یہاں سینٹر میں خود سے لکھ کے فل کریں گے، اللہ زینہ کا مطلب وہ جو آمنو ایمان لائے، ٹھیک ہے، امن ایمان کا روٹ ورڈ ہے واؤ جمع کے لیے، وہ ایمان لے آئے، وہ ایمان لے آئے، وہ لوگ جو ایمان لے آئے، والذین اور یہ ایمان لے آنے والے کون ہیں؟ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، مدینہ میں اس وقت موجود ہیں، تعویل خاص میں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اور کون ہے جی مدینہ میں؟ والذین، الذین وہ جو، اور وہ جو، وہ لوگ جو، وہ کون ہے؟ ہادو، وہ ہاد، یہ کیا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ ہود، ہود سے بنتا ہے یہود، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ واو اس میں ہادو آ رہا ہے، واو جمع کے لیے دال ہے یہ، وہ یہودی بنے، یہودی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ وہ میں نے انہیں یہودی بنایا، ٹھیک ہے، یہود کبھی بھی نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کبھی بھی نہیں کہا اے یہود، اے یہود و نصارہ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا یا اے بنی اسرائیل، ان کا نام بنی اسرائیل۔ ہمارا بھی نام، ہمارا نام کیا تھا؟ مسلمان، مومن۔ آج ہم میں سے کوئی جب پوچھتا ہے تم کون ہو تو وہ کہتا ہے مسلمان، تو نہیں اس کے علاوہ فرقہ بتاؤ، فرقہ، یہ بھی ایسے تھے بنی اسرائیل، نہیں کون؟ یہود نصارہ، دونوں میں سے کوئی ایک، یہ بڑے، اس کے بعد آگے چھوٹے 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 72 فرقے، ان کے 73 فرقے ہوئے۔ اسی طرح یہ وہ لوگ جو ہادو، وہ یہودی ہوئے، وہ یہودی بنے، آپ بنے لکھتے، انشاءاللہ ہم سفر چلیں گے دیکھیں گے کیسے یہودی بنے، ٹھیک ہے، وہ جو یہودی ہوئے یا یہودی بنے، اور کون ہیں جی؟ وہاں اور النصارہ، اور جو کیا بنے؟ عیسائی ہوئے، عیسائی ہوئے، اور کیا؟ وہاں اور الصابئین، صابین، صابی کہتے ہیں، صابی، ٹھیک ہے، الصابئین، اور وہ صابی بنے۔ یہ صابی کون ہے؟ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ حضرت یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، تو یہ جو ان کی تیسری بیوی ہے، ان کے جو ماننے والے آگے سے جو بنے ان کو صابی کہتے ہیں۔ مختلف بیانات ان کے بارے میں ہیں کہ صابی کون ہوتے ہیں، لیکن بس صرف یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ یہ بھی ایک وہ صابی کہتے ہیں کہ جو دین میں سے نکل جائے، اصل دین سے نکل گیا، اسی کو صابی کہتے ہیں۔ بہرحال اس کے معنی ایک دن سے دوسرے دن کا مائل ہو جانا، صابی کا مطلب ہوتا ہے ایک دن سے دوسرے دن کا مائل ہو جانا، یا اپنا دین چھوڑ کے کچھ اور دین اختیار کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ تین کن کی بات ہوئی ہے؟ کن کی بات ہوئی ہے؟ جو ایمان لائے ہیں، وہ جو یہودی ہوئے، جو نصارہ عیسائی بنے، اور جو صابی بنے۔ من ان میں سے، من جو، اور اس سے پہلے یہ لوگ سب مسلمان تھے، یہود بھی اگر یہودی بن بھی گئے تھے
تو مسلمان تھے. عیسائی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے، اور جب تک انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا نہیں بنایا، یہ مسلمان تھے. اور صحابی بھی پہلے مسلمان تھے، لیکن اس کے بعد اس اپنے وقت میں جو مسلمان تھے ان کی پہلے بات ہو رہی ہے، یا مومنوں میں سے. اب جو ان تینوں میں سے جو ایمان لائے گا، عیسائی میں سے، یہود میں سے یا صحابی میں سے، تو اسے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا پڑے گا، رسول کو ماننا پڑے گا. تو یہ کٹھی سب کے لیے ایک آیت آ رہی ہے. من جو ایمان لائے ہیں، جو وہ بھی جو آمنا، جو کوئی بھی سنگولر پرسن، آمنا وہ ایمان لے آئے، وہ مان جائے، وہ ایمان لے آئے. اور جو بھی وہ ایمان لے آئے باللہ ساتھ اللہ کے، بذر بھی ساتھ اللہ کے، اور الیوم الآخر، یوم اور دن آخرت کے، ٹھیک ہے، والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی کوئی ایمان لے آئے اور دن آخرت پر، ساتھ اللہ کے اور دن آخرت پہ، اور کیا کرے، وہاں اور عملہ، اور وہ عمل کرے یا اس نے عمل کیا، دونوں آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ عمل کرے یا اس نے عمل کیا، صالحاً، صالح سے کہتے ہیں نیک کو، ٹھیک ہے، نیک، وہ نیک عمل کرے. تو ان کے لیے پھر کیا ہے، اپنے وقت کے وہ لوگ یاد رکھیں جو مسلمان ہیں، وہ بھی، اور مسلمان ہم بھی، اور جو مسلمان وہ جو بعد میں مسلمان ہو جائیں لیکن اللہ کو ایمان آنا لازمی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو جائیں. فَلَهُمْ پس لا واسطے، ہم ان کے، پس لا واسطے ہم ان کے لیے کیا ہے، اجرہم، اجر کیا ہے، بدلہ، ہم ان کا اجر، ان کا بدلہ، ان کا کیا ہے، عندہ، پاس یا نزدیک، پاس یا نزدیک، ربہم، رب کے ان کے، رب کے ہم ان کے، ٹھیک ہے. بس واسطے ان کے، اجر ان کا، پاس رب کے ان کے موجود ہے. مطلب وا اور لانا، سیکنڈ ٹائم یہ آ رہا ہے، وا اور لانا، خوفن، کوئی خوف، خوفن کوئی خوف، کوئی ڈر، خوف تو لکھا ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، علیہم، اللہ اوپر، ہم ان کے. ڈر کب ہوتا ہے کسی کے اوپر ان کے انسان کے اوپر ہر وقت ایک ڈر، ایک خوف ہوتا ہے. کس چیز کا خوف ہوتا ہے، کسی چیز کے مل جانے کا، مل گئی تو چھن جانے کا، نہ ملنے کا، جو موجود ہے چیز وہ ختم ہو جانے کا، جوانی چلے جانے کا، صحت چلے جانے کا، زندگی چلے جانے کا، پھر موت کا خوف، قبر کا خوف. خوف سے انسان گھرا ہوا. لیکن جو اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، عمل صالح کر کے، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. وہاں اور لانا، اور نہ ہم وہ کیا نہیں ہوں گے، یحزنون، یا وہ حزن غم کو کہتے ہیں، اور وہ جمع کی، نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، مطلب دکھی ہوں گے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. جو اللہ پر بھروسہ رکھے، جو اللہ کے ساتھ ہو، تو دنیا میں بھی اس کے لیے اچھائی، آخرت میں بھی اس کے لیے اچھائی. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے اور نصارہ اور صابی، جو بھی اللہ یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، جتنے بھی سب ہیں، سب اپنے وقت کے نبی پر ایمان لائیں گے، یہود، نصارہ اور صابی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے، پھر وہ اس کیٹیگری میں آئیں گے. اس سے پہلے، اللہ کے آنے سے پہلے جنہوں نے اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھا اور وہ اس وقت کے مسلمان تھے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں ہیں، ٹھیک ہے. اور اب بھی اگر یہ اللہ میں ایمان لے آئیں تو وہ بھی کیا ہے، نیک عمل کریں تو ان کے لیے اجر، ان کا رب، ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے،
ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اچھا جی، اگلی آیت نمبر ہے 63. وا اور اذ جب، اور جب. آخذ پھر کیا ہے؟ الف کے اوپر حمزہ، خوازہ اخذ روٹ ورڈ. کس کا؟ پکڑنا. ہم بہت استعمال کیا. آپ نے اس سٹوری سے کیا سبق اخذ کیا؟ تو پکڑ ہوتا ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے، پکڑنا، لینا. اور جب پکڑا، یہ حمزہ جو ہے کیا بن گئی ہے؟ زبر. ٹھیک ہے، اخذ جب پکڑا نہ ہم نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، پھر یاد کروا رہے ہیں، بنی اسرائیل کو بتا رہے ہیں کہ کیسے میں نے تمہیں کتاب دی تھی، تم تو کتاب ہی نہیں پکڑتے تھے. آپ کو پتہ ہے یہ تو تورات کو ہی نہیں پکڑ رہے تھے. یہ کہتے تھے ہم نے تورات ہی نہیں چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات لے کے آئے، وہ تختیاں لے کے ہم تورات ہی نہیں چاہیے، ہم نے کتاب ہی نہیں لی. انہیں کتاب کیسے دی گئی تھی دیکھیں آپ. اور جب پکڑا ہم نے میثاقا، کیا پکڑا؟ میثاقا، میثاقکم. یہ میثاق کیا ہے؟ پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے، پھر دیکھتے ہیں. میثاق کہتے ہیں واو ساقہ وثق روٹ ورڈ ہے. وثق، وثق کسے کہتے ہیں؟ وثوق ذرائع سے پتہ چلا ہے، بڑے مضبوط ذرائع سے. ٹھیک ہے، مضبوط کو پکے کو کہتے ہیں. اور وثق کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ واو ساقہ وثق ہے، اس کے ساتھ کیا ہوا ہے جی؟ واو گر گئے. واو کی جگہ الف واو یا حروف رہتا ہے، یا نے لے لیے، یہ یا آ گیا. میم والا. وثق مطلب مضبوط کیا جانے والا. سا کے ساتھ کیا؟ می سا کا. دیکھیں کا تو کیا ہے؟ وثق بن گیا میثاق. کیا مطلب؟ پختہ وعدہ، پختہ مضبوط عہد، پختہ وعدہ، کچھ بھی آپ سے کہہ سکتے. میثاق، میثاق مدینہ، میثاق لکھنؤ ہے نا، تو جو لکھا جاتا ہے پکا وعدہ. ٹھیک ہے، پکا وعدہ، مضبوط وعدہ، پختہ وعدہ. کم تم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یاد کرو جب لیا تھا ہم نے پختہ وعدہ تم سے. کس طرح لیا تھا؟ کوئی آسانی سے دے دیا تھا انہوں نے. وا اور رفعنا، رافعن رفع، یہ را ہے، را. رافعن رفع، رفع کسے کہتے ہیں؟ رفع یدین کرنا، بلند. تو رفع سے رفعت بنتا ہے، رفعت بلندیاں. تو یہاں پہ ہم یہاں پہ کیا لکھیں گے؟ وا اور رفع، اس نے نہیں، رفع اٹھا کھڑا کیا، آئین ان شارٹ ہوا، آگے نہ آئے. اور بلند کر دیا، اٹھا کھڑا کیا، بلند کیا، اٹھا کھڑا کیا ہم نے. ٹھیک ہے، کس کے اوپر؟ فوقکم، فوق اوپر، کم تمہارے، اوپر تمہارے. جب اٹھا کھڑا کیا، جب بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے. کیا کھڑا کیا؟ الطور. طور ویسے بھی بہت بڑے پہاڑ کو کہتے ہیں، اور ایک پہاڑ کا نام بھی ہے کوہ طور، جس کے اوپر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وحی نازل ہوئی تھی، رسالت ملی تھی. تو اس پہاڑ کو، یہ پہاڑ ہے جی بڑا سا پہاڑ، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا کے ان کے اوپر کھڑا کر دیا. نیچے بنی اسرائیل ہے پوری، اوپر پہاڑ. اب گرا کہ کب گرا؟ پکڑتے ہو کہ نہیں تورات؟ ایسے پکڑائی ان کو تورات اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے طور اٹھا کے تمہارے اوپر کھڑا کر دیا کہ وعدہ دو کہ تم تورات کو پکڑو گے. تو وہی آیت اس میں آ رہی ہے، جب بلند کر دیا ہم نے اوپر تمہارے طور کو. خضو، ہاں زال واو خضو فعل امر ہے، اور واو کیا ہے؟ یہ گر گیا پیش پہ آ کے واو جمع کیا جائے. ٹھیک ہے، تم پکڑو، غصے سے تم پکڑو. پکڑ نہیں رہے تھے نا، تم پکڑو. ماں جو آتینا، آتی کیا ہے؟ الف کے اوپر کھڑا زبر اور تی نا، حمزہ تا یا آتی روٹ ورڈ، دینے کا ہے نا. آتی زکات آتا ہے نا، دینا. تو یہ کیا ہے؟ جو دیا. آتی جو دیا، نہ ہم نے، کم تم کو.
تم کو تورات دی، تم پکڑ نہیں رہے، تمہیں احکامات ملے کہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. آج ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے. قرآن کو اتنا ہاتھ لگاؤ جتنا عمل کر سکتے ہو، زیادہ پڑھ کے کیا کرنا ہے، حساب دینا پڑے گا. ایسا ہے نا؟ ہم بھی یہی کہتے ہیں. ہمیں کتاب ملی، ہم نے پکڑی، ہمیں ہمارے پاس، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے گھروں میں، ہم صرف انگلیاں پھیرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ اندر کیا لکھا ہے. ہمارا بھی وہی حال ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا پکڑو جو میں نے تمہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، کس طرح پکڑو؟ بقوت، بعض بھی ساتھ قوت سے، ساتھ قوت سے، طاقت سے، مطلب مضبوطی سے. مضبوطی سے پکڑو جو دیا گیا ہے تمہیں. تمہیں شریعت دی جا رہی ہے، تمہیں کتاب دی جا رہی ہے، اس کے اندر احکامات ہیں. ہمیں بھی کہا جا رہا ہے، انہیں کہا جا رہا ہے، ہمیں سنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ قوت کے، ساتھ طاقت کے. وہاں اور کیا کرو؟ عرض کرو. زال کاف را ذکر واحد جمع کے لیے فعل امر. ٹھیک ہے، اور تم یاد رکھو. واحد تم یاد، ذکر یاد رکھو. ٹھیک ہے، کیا یاد رکھو؟ ماں جو، فی بیچ، ہی اس میں، کس میں جی؟ اس کتاب میں. ہی کی ضمیر اس کتاب کی طرف جا رہی ہے. اور تم یاد رکھو جو بیچ اس میں، لا اللہ، لا اللہ شاید کے. لا ال کا مطلب شاید کے یا تاکہ. تم تاکہ تم کیا کرو؟ کیا بن جاؤ؟ تتقون. تم اور تقوی آ رہے. روٹ ورڈ واؤ قاف یا وقا، واؤ اور قاف یا گر کے قاف خالی استعمال ہوتا ہے، اور واؤ جمع کے لیے. تم ڈر جاؤ، تم تقوی کرو، تم پرہیزگاری کر لو. ڈانٹ پڑ رہی ہے، باقاعدہ ڈانٹ کر تعالیٰ بتا رہے. اور انہیں، یہود نے تو قرآن نہیں پڑھنا، قرآن تو امت مسلمہ پڑھ رہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. پتہ تو ان کو ہونا چاہیے، ہم نے یہ کام نہیں کرنا جو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، تو انہیں کہا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا، تمہارے اوپر پہاڑ کو بلند کھڑا کر دیا تھا. پکڑو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اس میں سے یاد رکھو، اس میں سے جو ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم بچ جاؤ. ثم پھر کیا ہوا؟ تولیتم، ثم پھر تم، واو لام یا ولی روٹ ورڈ ہے، جس کا میں نے مطلب بتایا تھا. پہلا مطلب اس کا منہ پھیرنا ہوتا ہے، پلٹنا، مڑنا. اور اگلا مطلب جس کی طرف پلٹا پھیرا جاتا ہے وہ دوست ہوتا ہے. دوست ولی کو کہتے ہیں، دوست، سرپرست، نگران. تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ ولیار ہے. روٹ ورڈ پورا ہے، کچھ گرا نہیں ہے. واو اور لام کے یا کے ساتھ دیکھیں، اور لام پر شد، ولی. پھر گئے تم، پھر گئے تم. من بعد ذالک، من سے، بعدی بعد، ذالک اس کے، یعنی اس وعدے کے بعد بھی تم پھر گئے. تم سے پہاڑ کھڑا کر کے وعدہ لیا، تم پھر گئے، وعدے سے پھر گئے. ٹھیک ہے، پھر گئے تم سے بعد اس کے. فلولا، فاپس، لو اگر، لا نہ، اگر نہ، فضل اللہ فضل ہوتا. جب فضل آئے تو فضل ہوتا ہے. جب لام پہ شد ہے، ذات پہ شد ہے، فضیلت بنے تو فضیلت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فضل اللہ، اگر نہ وہ فضل ہوتا. فضل کا فضل لکھیں گے، فضل ہوتا کس کا؟ اللہ کا. اگر نہ وہ فضل ہوتا اللہ کا، علیکم، اللہ اوپر، کم تمہارے، اوپر تمہارے. اگر نہ وہ فضل ہوتا اللہ کا اوپر تمہاری، اللہ کا فضل ہے. ورنہ جو کرتوتیں ان کی تھیں وہ الگ بات ہے، جو ہماری ان سے ڈبل ہے. اللہ کا فضل ہے ہم پر. وہاں اور
رحمتی، رحمت اس کی، رحمت ہو، اور رحمت کا رحمت ہی لکھیں گے، ہو اس کی، رحمت اس کی، اور اوپر فضل اس کا، اور اوپر اور رحمت اس کی، لکن تم، لا البتہ، کن ہوتے، تم ہوتے، تم ہو جاتے تم، کن میں سے، من سے، الخاسرین، الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پھر گئے تم، اس کے بعد کہ پھر گئے تم، اس کے بعد بھی پھر گئے تم، اس وعدے کے بعد بھی، اور اگر تم پر اللہ کا فضل، اس کی رحمت نہ ہوتی تو یقیناً تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوتے۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت میں پھر آپ کو پتہ ہے کہ قصہ آ رہا ہے سبت کا، سبت کا، کون سا، ہفتے کا، جب انہوں نے، ان کو اللہ نے بندر بنا دیا تھا۔ ٹھیک ہے، بندر والا قصہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کل کریں گے، انشاءاللہ رہی زندگی تو کل انشاءاللہ تعالیٰ 65 سے کریں گے۔ ٹھیک ہے، صدق اللہ العظیم۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم فقهنا في الدين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما دے، مشکل نہ کر، آسانی کر، آمین ثم آمین۔